یہ تو نظریہ تقسیم دولت ہے نا، یعنی انسانی ضروریات کی تمام اشیاء 4 عاملین جو ہے، مثال زمین ہے، محنت ہے، سرمایہ ہے اور ایک تنظیم ہے۔ ایک تنظیم بھی ہوتی ہے نا، وہ تنظیم ایک فیکٹری کی حیثیت سے، ایک شرکہ کی حیثیت سے بھی وہ ہو سکتی ہے۔ تو جزوی معاشیات میں کیا ہوتا ہے کہ جو عاملین پیدائش کی معاوضہ کی شرح کس طرح مقرر ہوتی ہے، یعنی جو آپ زمین کو کتنا پھر پیسہ دیں گے، محنت والے کو جو آجر مزدور ان کو کتنا پیسہ دیں گے، سرمایہ والے کو کتنا ملے گا، تنظیم جو اس ساری چیزوں کو چلانے والا ہوتا ہے، اس فیکٹری کا مشینری ہوگی، سارا کچھ ہوگا، ان کا کتنا ہوگا، ان پر کتنا خرچہ کیا ہوگا وغیرہ، ان کی کیا حیثیت ہوگی ان تمام چیزوں میں۔ تو اس کو کیا نظر تقسیم دولت کی، دولت کو پہ ہم تقسیم کس لحاظ سے وہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے نظریہ توازن فرم۔ فرم ایک ادارہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ایک ٹھیکیدار ہے وہ چلاتا ہے، اس کو فرم کہا جاتا ہے۔ فرم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اتنی اشیاء پیدا کرے جن سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے، چنانچہ جزوی معاشیات کے اس حصے میں توازن کی مختلف صورتیں وہ بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی توازن فرم کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اتنی اشیاء پیدا کر جس سے زیادہ منافع وہ حاصل وہ ہو جائے۔ ایسا نہ کیونکہ جب ایک فرم ہوتا ہے تو فرم ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ ایک محدود ایک لمٹ رکھ کے اور کہتے ہیں کہ بس ہمارا یہی کام، نہیں، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے، وہ اشیاء کو وہ پیدا کرے تاکہ ان سے زیادہ منافع بھی وہ حاصل کر سکے، کیونکہ فرم یا تو کسی کارپوریشن یا اس طرح کوئی فیکٹری، کوئی شرکہ، کمپنی وغیرہ اس صورت میں وہ ہوتا ہے، یا ٹھیکیداری صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کلی معاشیات وہ تو جزوی معاشیات میں سر۔ اب کلی معاشیات کا تو سب سے پہلے پروفیسر کینز نے اپنی کتاب نظریہ روزگار، سود اور زر میں 1935 میں پیش کیا تھا۔ کلی معاشیات میں معیشت پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جاتی ہے، وہ انفرادی طور پر نظر ڈالی جاتی ہے، مثال چینے کی کیا طلب رسد ہے، آٹے کی کیا طلب رسد ہے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی الگ وہ ہوتی تھی، اور یہاں پر مجموعی نظر ڈالی جاتی ہے، مثلا قومی آمدنی، قومی بچت، قومی پیداوار، مجموعی صرف و دولت کی مجموعی سرمایہ کاری، مجموعی طلب، مجموعی رسد۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں مجموعی طور پر چینی کی کیا ہے، بحران ہے نہیں ہے، طلب کیا ہے، رسد کیا ہے، مجموعی طور پر اس جب نظر ڈالی جاتی ہے ہماری معاشیات پر۔ یہ جو میٹنگ ہوتی ہے نا، جب یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، وزیر خزانہ بیٹھتا ہے، یہ سارے، یہ آپ دیکھو مختلف جو آمدنی کے جو شعبے ہیں جہاں سے ہمیں آمدنی حاصل ہوتی ہے، کہ ہم نے ہمارے ملک میں چینی، آٹے وغیرہ کی کیا جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، تو اس اعتبار سے ہم پھر طلب بھی کرتے ہیں اور ہم رسد سپلائی بھی اسی لحاظ سے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ملک میں اپنی چیزیں کم ہو تو پھر ہم باہر تو نہیں بیچ سکتے۔ نظریہ قومی آمدنی اور روزگار، آگے پڑھ لوں یا بہت ہے؟ چلو